بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألک اہل الکتاب، سوال کرتے ہیں تجھ سے اہل کتاب، یا سوال بمعنی مطالبہ ہے، مطالبہ کرتے ہیں تجھ سے اہل کتاب یہود و نصارہ ان تنزل علیہم، یہ کہ ان تنزل، یہ کہ اتاری جائے یک بارگی، ان تنزل یہ کہ تو اتارے یا اتاری جائے ان پر یک بارگی، کتابن کتاب، من السماء آسمان سے۔ ہاں بھئی قرات میں تھوڑا سا اختلاف ہے، اصل یہی ہے ان یسألک اہل الکتاب، مطالبہ کرتے ہیں تجھ سے اہل کتاب یہ کہ تو اتار یک بارگی ان پر کتاب آسمان سے۔ بس یہ سوال جہاں آ گیا اس کا اصل جواب آگے آ رہا ہے، یہاں پر جواب نہیں دیا، یہاں پر ان پر الزامات قائم کیے کہ یہ جو سوال ہے یہ سوال انادی ہے، بطور استرشاد کے نہیں ہے، اور اس کا جواب وہ آگے جا کر دیا، انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح۔ اس سوال کا جواب یہ ہے، یسألک اہل الکتاب، اس کا جواب یہ آیت نمبر 164 میں دیا۔ درمیان میں یسألک اہل الکتاب پر اللہ تعالی نے ان کے چند کرتوت ذکر کیے، یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ یہ جو اہل کتاب ہیں سوال جو کر رہے ہیں ان کا مقصد سمجھنا نہیں، ضد برائے ضد ہے۔ فقد سالو، پس تحقیق سوال کیا انہوں نے موسیٰ سے، اکبر من ذالک، بڑا اس سے، فقالو، پس کہا انہوں نے، ارنا اللہ جہرتن، دکھا ہمیں اللہ دنیا میں، ایاں بیاں سامنے، جہرتن، فاخذتہم، پس لے لیا ان کو۔ یہ جو جہرتن ہے یہ دو طرف لگ سکتا ہے، جہرتن اللہ کے ساتھ مانا ہوگا، کہا انہوں نے دکھا ہمیں اللہ سامنے، اور دوسرا قول کے ساتھ کہ یہ آرے نلہ والا قول انہوں نے علل اعلان کیا، چھپ چھپا کے نہیں کیا بلکہ ڈنکے کی چوٹ پہ کہا آرے نلہ۔ فاخذتہم، پس لے لیا ان کو بجلی کی کڑک نے ان کے ظلم کی وجہ سے، پھر پکڑا انہوں نے بچڑے کو، من بعد ما جاءتہم البینات، یہاں پر بھی الاجلا کے بعد اتخذو کا دوسرا مفعول مقدر ہے، پھر بنا لیا انہوں نے بچڑے کو، الا، بعد اس کے کہ آ پہنچے ان کے پاس بینات، واضح دلائل توحید کے، پس معاف کیا ہم نے یہ بات، وآتینا موسیٰ سلطانا مبینا، اور عطا کی ہم نے موسیٰ کو غلبہ سری، ورفعنا، اور اٹھایا ہم نے اوپر تمہارے الطور۔ یہ واقعات گزر گئے سورۃ البقرہ میں، یہاں صرف قرآن اشارہ کرے گا، فرمایا میرے پیغمبر ان کا یہ مطالبہ ضد اور اناد پر مبنی ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ حضرت موسیٰ سے کیسے انہوں نے سوال کیے، یہ وہی قوم ہے جنہوں نے حضرت موسیٰ سے الٹے سوال کیے تھے، تو آپ کو جو کہتے ہیں کہ یک بارگی قرآن کیوں نہیں آتا، تو یہ اسی ضد اناد نسلی کی بنیاد پہ کہہ رہے ہیں۔ ان کی ذرا تاریخ پہ نظر ڈالیں کہ انہوں نے حضرت موسیٰ کو کیا کہا تھا، نمبر 1 کہ اللہ کو سامنے دکھا ورنہ نہیں مانیں گے،
اب رویت باری کا دنیا میں مطالبہ کرنا، اس سے بڑی بد مزاجی کیا ہوگی؟ یہ ایسی بد مزاج قوم ہے۔ پھر فرمایا دیکھیں ثم اتخذوا، اس سے بھی بڑھ کر ان کی بے ایمانی دیکھیں کہ بینات کھل چکے ہیں، ایک نبی ان کے اندر ہے اور انہوں نے البینات اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ حضرت موسیٰ کا فرعون سے مقابلہ مناظرہ یہ بھی بینہ تھی، پھر فرعون کو غرق ہوتے انہوں نے آنکھوں سے دیکھا، حضرت موسیٰ کے معجزات دیکھے، حضرت موسیٰ کے دلائل سنے اور مسئلہ توحید بھی ان کے سامنے کھل گیا، لیکن اس کے باوجود ثم استبعادیہ، یعنی اس کے باوجود یہ سارے نشان دیکھنے کے باوجود انہوں نے بچڑے کو الہ بنا لیا، گوسالہ کو۔ تو اب آپ سے اگر یہ مطالبہ کرتے ہیں یکبارگی کتاب کیوں نہیں آئی، ایک ہی دم قرآن کیوں نہیں آیا، یہ تو ہے ہی بے ایمان۔ انہوں نے تو اتنے بینات کھلنے کے بعد بچڑے کو پوجا، فعفونا، ہم نے انہیں معاف کیا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ ان کا استیصال ہو جاتا اور ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جاتا ایسی گندی قوم کو، لیکن پھر بھی ہم نے ان کو چھوڑ دیا۔ وآتینا موسیٰ، ہم نے حضرت موسیٰ کو غلبہ سری دیا، لیکن پھر بھی یہ بے ایمان نہ مانے اور اکڑ گئے۔ انہوں نے کہا تورات کے احکام مشکل ہیں، پھر ہم نے ان پر طور کھڑا کیا، رفعنا فوقہم، ان کے اوپر طور اٹھایا، بمیثاقہم، اور یہ وہ بے ایمان قوم ہے۔ قلنا لہم ادخلوا الباب سجدا، ہم نے کہا تھا ان کو کہ داخل ہو دروازے کو سجدہ کرنے والے۔ وقلنا، اور پانچویں بات یہ ہے ہم نے کہا تھا ان کو کہ نہ ظلم کرو، زیادتی کرو ہفتے کے بارہ میں۔ فأخذنا منہم، اور لیا تھا ہم نے ان سے وعدہ مضبوط۔ تو اب دیکھیں ان سے یہ ساری چیزیں گن لیں۔ پہلا اناد کیا تھا؟ ارن اللہ، نمبر ایک ان کا یہ مطالبہ۔ پھر اناد دوم ثم اتخذوا، پھر انہوں نے بچڑے کو پوجا اور ہم نے پھر بھی معاف کیا۔ اور اناد سوم رفعنا فوقکم، ہم نے ان کے اوپر پہاڑ اٹھایا کیونکہ یہ مسئلہ مانتے نہیں تھے۔ اور قلنا لہم لا تعدوا، یہ پانچواں اناد اور پانچویں بے ایمانی۔ واخذنا منہم، آگے فبما نقضہم، یہ پانچ حکم عدولیہ اور اناد ذکر کیا۔ اب فبما یہ باسببیہ ہے، پس بوجہ توڑ دینے ان کے وعدے اپنے، میثاقہم وکفرہم، اور کفر کرنے ان کے بے آیات اللہ تعالی کی آیات کا، وقتلہم الانبیاء، اور بوجہ قتل کرنے ان کے نبیوں کو، بغیر حق، نا حق، جو ان کے نزدیک بھی نا حق تھا، بقولہم، اور کہنا ان کا، قلوبنا غلف، ہمارے دل پر ہیں علم سے، یا ہمارے دلوں پر پردہ ہے، تیری باتیں ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ بل یہ بل سے پہلے عبارت معذوف ہے، یہ اوپر فبما نقضہم سب کو ساتھ ملاؤ کہ ان کے عہد توڑنے کی وجہ سے، کفر بے آیات اللہ کی وجہ سے، قتل انبیاء کی وجہ سے، اور ان کا کہنا قلوبنا غلف، اس قول کی وجہ سے لعنو ان پہ لعنت کی گئی۔ بلکہ طبع اللہ علیہم، بلکہ ان پر مہر کی اللہ نے ان پر، ان کے دلوں پر اللہ نے مہر کر لی، اس لیے کہ ایمان
اس لیے ایمان ان پر اثر نہیں کرتا، ان کے دلوں پہ مہر جباریت لگی ہے، بے کفرہم، بسبب ان کے کفر کے، فلا یؤمنون، پس نہیں ایمان لائیں گے، الا قلیلا، مگر تھوڑا سا۔ الا قلیلا کے 3 معنی کیے گئے۔ الا قلیلا کا ایک معنی ہے کہ نہیں ایمان لائیں گے مگر تھوڑا سا ایمان، تھوڑا سا یعنی پورا ایمان نہیں لائیں گے، تھوڑا سا ایمان لائیں گے جو غیر مقبول ہے۔ اور دوسرا الا قلیلا، قلیل وقت میں، تھوڑے وقت کے لیے ایمان لائیں گے، پھر یہ مرتد ہوں گے کیونکہ ان کی عادت ہی سرکشی ہے، ہوگا بھی تھوڑا اور ہوگا بھی تھوڑے وقت کے لیے۔ اور تیسرا معنی اس کا قلیلاً کا کہ تھوڑے افراد ان میں سے ایمان لائیں گے، سب ایمان نہیں لائیں گے۔ تو قلیلاً کے 3 معنی ہیں، قلت وقت کے اعتبار سے، قلت نفس ایمان کے اعتبار سے، قلت اشخاص و افراد کے اعتبار سے۔